چکے ہیں اور بس ان باتوں میں لگے ہوئے جو ہمیں آسان لگتی ہیں۔ میں اپنے شہر کی بات کرتا ہوں، میں نے ایک بندے سے پوچھا چاچا آج آپ کے گھر رش ہے کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب نے میرے گھر والوں کو کہا ہے، یعنی کئی بات سنی ہے میرے گھر والوں نے مولوی صاحب کی، انہوں نے کہا ہے کہ اگر سال میں ایک دفعہ آپ گھر میں کھانا پکانا پکا لیں آپ کے ساتھ کے پورے گناہ معاف کر دیجیے۔ یہ عام بات عام ہے، لیکن ہوتے ہوتے کل میری اور آپ کی جو اولادیں ہیں وہ دین سے بالکل ہٹ جائیں گی، ان کے سامنے جو دین کا نقشہ ہوگا وہ ایک رواج ہوگا، ایک بدعت ہوگی۔ اس لیے مقصد کو سمجھو اور مقصد پہ آؤ، حضور کے مقصد پہ آنا ہوگا۔ اگلا موضوع میرا شہداء اسلام، تو یہی سے شروع کرتے ہیں۔ میں داستان ہے شہیدوں کی، شہید اسلام کی، اس میں کہتا ہوں کہ اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم مِنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّہَدَاءِ وَالصَّالِحِینَ۔ اللہ فرماتے ہیں جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان کے ساتھ ہوگا جن پہ اللہ نے انعام کیا۔ وہ کون ہے؟ سب سے پہلے وہ چار طبقے کے لوگ ہیں، چار جماعتیں ہیں۔ سب سے پہلے انبیاء کی جماعت، صدیقین کی جماعت، شہداء کی جماعت، صالحین کی جماعت۔ اب انبیاء کی جماعت کیا ہے؟ پہلے اس بات کو سمجھے، ذرا توجہ کریں، بات مختصر کروں گا، ذرا اس بات کو سمجھے کہ ایک آدمی کوئی کہے کہ فلاں اگر آپ یہ کام کر لو گے میں وہاں اس جگہ پہ آپ کو جا کے بٹھا دوں گا یا اس آدمی کے ساتھ بٹھا دوں گا، تو ایک تو یہ ہے کہ آپ کو خوشی ہوگی کہ میں یہ کام کروں گا مجھے وہاں بٹھایا جائے گا، اور دوسرا ظاہر یہ ہوتا ہے کہ اس جگہ اس بندے کا کتنا مرتبہ مقام بلند ہے جس کے ساتھ مجھے بٹھانے کا وعدہ کیا جاتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اطاعت میں یہ انعام ملے گا کہ آپ ایک کے ساتھ حشر ہوگا، آپ سمجھو کہ ان کے کتنا بلند مقام ہوگا جن کے ساتھ حشر کا وعدہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اس کا حشر نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ نبی کون ہے؟ جن کی ابتدا حضرت آدم سے ہے، جن کی انتہا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ حضور سب سے آخری نبی، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، یہ الفاظ پڑھنے کے بعد اگر کوئی پہاڑ سے وزنی اور آسمان اتنی بلند دلیل بھی لے آئے اس کو دیوار کے ساتھ مارا جا سکتا ہے، اس پہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ حضور کے بعد کوئی نبی آنے والا ہے۔ یہ آخری نبی، حضور آخری نبی، اور یہ سارے انبیاء اپنے مقصد میں مکمل کامیاب ہو کے دنیا سے چلے گئے۔ اور دوسری جماعت ہے، میں مختصر کرتا ہوں، اس پہ اگر میں بات کرتا تو بہت وقت لگے۔ صدیقین بالاتفاق تمام مفسرین، تمام محدثین، تمام مورخین بھی جن کے اندر حلال کو حکم ہے مورخین کا، جو حلالی ہیں، جو صحیح تاریخ لکھنے والے ہیں، ان کی بات کر رہا ہوں۔ بالاتفاق صدیقین کی جماعت کے سرخیل اور قائد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، اور صدیقین کی مختصر تعریف کر دوں، اس پہ آج موضوع نہیں ہے بات کرنا، اس پہ میرا موضوع نہیں ہے، لیکن مختصر تعریف سمجھو۔ صدیقین کہتے ہیں، صدیق اس کو کہتے ہیں جس میں ساری انبیاء والی صفات پائی جائے صرف نبوت نہ، اسے کہتے ہیں صدیق۔ تو گویا جو صدیقین کے سردار ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی نیکیاں حضور نے فرمایا کہ عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں اور صدیق کی ایک غار والی رات کی نیکیاں پھر بھی برابر نہیں ہو سکتی۔ وہ جلالی بھی، وہ فاروق کہہ رہے ہیں صدیق سودا کر لو، میں عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں لے لو، غار کی راتوں میں سے ایک رات کی نیکی مجھے دے، میں سمجھوں گا میں کامیاب ہوں۔ وہ صدیق تو میں نے تعریف کی کہ صدیق وہ ہوتا ہے جس میں انبیاء والی مکمل صفات پائی جائے، صرف نبوت نہ پائی جائے، کیونکہ نبوت عطائی ہے، وہ نہیں نفسیاتی ہے، اللہ نے عطا کر، یہ ہے صدیقین۔ دوسری جماعت اور تیسری جماعت ہے شہداء۔ شہداء کون ہے؟ کیا ہے؟ شہید۔ پہلا شہید وہ ہے جو میدان جنگ میں لڑتے ہوئے شہید ہو جائے، دوسرا شہید مقتول حالت میں اسے میدان جنگ سے لایا جائے، وہ بھی شہید، تیسرا شہید جو زخمی حالت میں لایا جائے، کھانے پینے اور برف پٹی کی نوبت نہ آئے، وہ دنیا سے چلا جائے، وہ بھی شہید، چوتھا شہید جس کو کوئی مسلمان ناحق شہید کر دے، قتل کر دے، وہ بھی شہید، اور پانچواں شہید جو ڈاکو کے مقابلے میں لڑتا ہوا شہید ہو
بھی شہید کیے، وہ شہید ہیں جو دنیا میں بھی شہید ہیں اور اس میں بھی شہید ہیں، جن کے بارے میں حکم یہ ہے کہ غسل بھی نہیں دیا جائے گا، کفن بھی نہیں دیا جائے گا۔ امام اعظم امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کے جنازہ بھی نہیں پڑھا جائے گا۔ وہ وجہ بیان کرتے ہیں کہ یہ اس مرتبے میں شہادت کے بعد اس مرتبے میں فائز ہو چکا ہے کہ دنیا کے لوگوں کی سفارش کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ یہ تو بڑا مرتبہ ہے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن کے ہم مقلد ہیں وہ کہتے ہیں کہ جنازہ پڑھا جائے گا، کفن اور غسل نہیں ہوگا۔ حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ قیامت والے دن اسی طرح شہید کو اٹھایا جائے گا زخموں کی حالت میں، اور ان کی زخموں سے خون بہ رہا ہوگا، اس کی رنگت تو خون والی ہوگی لیکن اس کی خوشبو عنبر اور کستوری والی ہوگی۔ یہ ہے شہید جس کے بارے میں اللہ نے، جس کی خواہش کس نے ظاہر کی؟ جن کے لیے ساری کائنات بنائی گئی، جس کے لیے انبیاء کی جماعت بھیجی گئی، جس کے لیے پوری کائنات بنائی گئی۔ اللہ نے فرمایا اے محمد اگر تجھے بھیجنا ہوتا دنیا میں کائنات کے ذرہ بھی نہ بناتا۔ انہوں نے فرمایا لَوَجِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ۔ ایک روایت ہے کہ 3 دفعہ فرمایا، دوسری روایت ہے کہ 7 دفعہ حضور نے یہ فرمایا کہ میں محمد کا دل کرتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے سردار، اللہ کے بعد پوری کائنات میں سب سے عرفہ اور اعلیٰ مرتبہ رکھنے والے میرے اور آپ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ اتنا بلند مرتبہ ہونے کے ساتھ ساتھ پھر بھی خواہش ہے فرما رہے کہ میں محمد کے دل کرتا ہے مجھے اللہ کے راستے میں شہید کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید کیا جائے۔ 3 دفعہ فرمایا اور 7 دفعہ۔ یہ وہ شہادت ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضور کی یہ دعا قبول ہوئی 2 طریقوں سے، ایک جب حضور کے دندان شہید ہوا تو شہادت کا مرتبہ ملا، اور دوسرا سمجھنا میری بات کو، دوسری بات حضور نے فرمایا حسن اور حسین میرے لگتے جگر ہیں، میرے بیٹے ہیں، میرے پھول ہیں۔ حضور نے ان کو اپنی اولاد کہا ہے اور وہ نواسے حضور کے، تو گویا لکھا ہے علماء نے کہ حضرت حسین کو کربلا میں شہادت کا ملنا اس کے 2 مرتبے ہیں، ایک حضرت حسین کو مرتبہ ملا شہادت کا، اور دوسرا حضور کی اولاد کو شہادت ملی ہے، گویا حضور کی دعا قبول ہوئی، سمجھو کہ حضور کو بھی شہادت مل چکی ہے، حضور کی دعا قبول۔ یہ وہ شہادت ہے۔ پھر میں اس شہید کی بات کروں جو دعا کرتا ہے، اور اس کی شان یہ ہے کہ اس کے ساتھی سارے مرید رسول ہیں، وہ مراد رسول ہے، سارے چل کے حضور کے قدموں میں آئے، اسے حضور نے کعبے کا غلاف پکڑ کے مانگا ہے، اسے عمر کہتے ہیں، وہ عمر دعا کرتا ہے اللہ میں عمر کا دل کرتا ہے مجھے شہادت ملے، لیکن ایک انوکھی دعا کی، کہا اے اللہ میرا دل کرتا ہے مجھے شہادت ملے گا لیکن حضور کے شہر میں ملے۔ پھر وہ سوال کرتے ہیں عمر کیسے آدمی ہو، شہادت بھی مانگتے ہو اور حضور کے شہر میں مانگتے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میدان جنگ یہاں نہیں ہوتا، وہ تو باہر ہے، وہاں جاؤ گے تو شہادت ملے گی۔ پھر خود جواب دیتے ہیں کہ جس سے عمر کو مانگ رہا ہے وہ قادر مطلق ہے، وہ یہ کر سکتے ہیں حضور کے شہر بھی اور تجھے شہادت بھی مل جائے۔ پھر دنیا نے دیکھا، آج بھی دنیا دیکھ رہی ہے، جو عمر کو مانتی ہے وہ دیکھ رہی ہے، جو دشمن ہے وہ بھی دیکھتے ہیں، اسی سے جلتے ہیں کہ عمر کو شہادت بھی ملی، اور پھر کہاں ملی، کیسے ملی، کس حالت میں ملی۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ وہی عمر ہے، صرف مدینہ رسول نہیں ہے، مصلی رسول ہے، اور نماز جیسی افضل عبادت ہے، اور وہ مصلی جس پہ حضور نے نماز پڑھائی، وہ مصلی جس پہ صدیق کو حضور نے پکڑ کے کھڑا کیا، حضور نے صدیق نے نماز پڑھائی، وہی مصلی ہے، نماز جیسی عبادت ہے، امامت ہے، مقتدی صحابہ ہے۔ پھر وہ عمر کی دعا قبول ہوئی کہ ایک ابو لؤلؤ فیروز مجوسی آتا ہے اور خنجر مار کے حضرت عمر کو شہید کر دیتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ دعا قبول ہوئی۔ پھر اس سے آگے چلتا ہوں، میں اس شہید کی بات کروں جیسے 40 دن بھوکا پیاسا رکھا گیا، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا اے عثمان میں محمد کا دل کرتا ہے میری 40 یا 100 بیٹیاں ہوتی میں ایک ایک کر کے تیرے نکاح میں دیتا جاتا، گویا حضور نے فرمایا تو اس سے بہتر کوئی داماد نہیں